السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے سیالکوٹ میں ایک تعلیمی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے بہت سی اہم باتیں کی اور انہوں نے بتایا کس طرح سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا اور کیا اس دور حاضر میں صرف اور صرف غریب لوگ ہی عالم بنتے ہیں، کیا صرف غریب لوگ ہی اسلام کی تبلیغ کے لیے آگے آتے ہیں یا امیر لوگوں کا بھی اس میں کردار ہے یا امیر لوگ بھی علماء کرام بنتے ہیں۔ آئیے ان کی گفتگو سنیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں لاسٹ 3 ہفتوں سے الحمدللہ پاکستان میں ہوں اور سیالکوٹ کے بارے میں کئی تعریف سنا تھا کہ سٹی ہے اسپورٹس گڈس کی، جہاں فٹ بال بنتے ہیں اور کئی اسپورٹس، چاہے وہ کرکٹ بیٹ ہو، میں کرکٹ کا اتنا شوقین نہیں ہوں، فٹ بال کا ہوں، ہاکی اسٹک بنتے ہیں، تو الحمدللہ آج میں سیالکوٹ میں ہوں۔ خواہش تھی کہ ایک مجمع میں تقریر کروں، لیکن ماشاءاللہ جناب منظور صاحب نے یہ آرگنائز کیا ہے اوپننگ، اور اس اوپننگ میں مجھے پیغام دینا ہے کہ آج ہم دیکھتے اکثر مسلمان، جہاں تک کہ تعلیم کا سوال ہے، وہ مغربی دنیا کی طرف دیکھتے ہیں اور فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے، جب میں یہاں نہیں، پاکستان میں نہیں، گلف کنٹری بھی جاؤ تو میرا بیٹا ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا اسٹینفورڈ میں پڑھ رہا ہے، میرا بیٹا آکسفورڈ میں پڑھ رہا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ نوازا ہے کہ ماشاءاللہ میں غریب کے گھر میں بھی جاتا ہوں، امیر کے بھی گھر میں جاتا ہوں، راجہ کے گھر میں، بلینئر کے، یہ اللہ نے نوازا ہے، ہر کوئی کو نوازا نہیں۔ جب میں جاتا ہوں امیر لوگ بلینئر کے گھر میں تو ان لوگ مجھے بتانا چاہتے میرا بیٹا کدھر سے پڑھا ہے؟ ہارورڈ۔ میں بولا میرا بیٹا فارغ وہ جامعۃ الامام سے فارغ ہے ریاض میں۔ جامعۃ الامام میرے نزدیک دنیا کی ایک ون آف دا بیسٹ اسلامک یونیورسٹی ہے۔ میرے دونوں بیٹیاں جامعۃ النورہ میں، جو ون آف دا بگیسٹ وومنز یونیورسٹی ہے دنیا کی، وہاں سے فارغ ہے، اور میں انہیں کہتا ہوں، وہ کہتے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا MBA۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے قبر کے بعد وہ 3 چیزیں لوٹتی ہے، 3 چیز ثواب جاریہ، ایک جو وہ دولت خرچہ کرتا ہے اللہ کے راہ میں، نمبر 2 علم جو اللہ کے راہ میں اس نے پھیلائے، اور نمبر 3 صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میں وہ عربوں سے پوچھتا ہوں، مسلمان سے پوچھتا ہوں، آپ کا بیٹا اگر ہارورڈ یونیورسٹی فارغ ہو کے ایک MBA بنے گا یا کوئی UK کی یونیورسٹی سے ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا تو زیادہ قبول ہوئیں گے کہ آپ کا بیٹا ایک اسلامک یونیورسٹی سے فارغ ہوئے گا جیسے جامعۃ الامام؟ تو ان کا منڈی نیچے ہو جاتی ہے۔ میرا بیٹا ہندوستان سے آپ کے ملک میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو میرے بیٹے نے آیت کی تلاوت کی، میں نے بھی تلاوت کی، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو دیتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یا روزہ رکھو، یا حج کرو۔ سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں صرف مسلمان کے لیے، ساری دنیا کے لیے کہتے ہیں اقرا، پڑھو۔ اور اکثر اگر نہیں کہیں گے تو بڑی تعداد میں، اکثر مطلب more than 51%، بڑی تعداد میں 51 سے کم بھی ہو سکتی ہے، بڑی تعداد میں مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے، اور جو مسلمان پڑھنا چاہتے
وہ اتنا متاثر ہے مغربی دنیا سے, اتنے متاثر کہ بولتا ہم تو اللہ کا پیغام کو فالو کر رہے. اللہ کا پیغام صرف اقرا نہیں ہے, پورا پیغام ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ کے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق, جو خالق ہے. خلق الانسان من علق, اللہ کو خون کے لوتڑے سے ایک جوک سے بنایا ہے. تو پورا پیغام ہے اللہ کے نام سے پڑھو. صرف پڑھنا کافی نہیں ہے, پڑھو اللہ کے نام سے. اگر آپ مغربی دنیا میں جانتے تو اکثر اللہ سے دور ہوتے. یہ تعلیم فائدہ کیا ہے؟ جو اللہ کے حضور فرماتے تعلیم ہر انسان کے لیے فرض ہے, ہر مسلمان کے لیے فرض ہے, چاہے مسلم چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. یہ تعلیم کون سی تعلیم فرض ہے؟ تعلیم جو فرض ہے ہر مسلمان کے لیے وہ ہے تعلیم جو بیسک ہمارے خالق کے بارے میں جانتی ہے, بیسکس آف دین. یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اگر ہم ہمارے خالق کو نہیں پہچان سکتے تو اس زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ میں نے کراچی میں تقریر کی تھی, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ تقریر لمبی ہے. ہم ہماری زندگی کا مقصد اگر جانیں تو خالق کو, اگر جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے خالق اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب نہیں لے کے جاتی, تو وہ تعلیم اس دنیا میں شاید آپ کو فائدہ کرے, شاید پیسے کمائیں گے آپ, شاید, ضروری نہیں گولڈ میڈل ملنے کے بعد بھی پیسے نہیں کما سکتے آپ. میرے بہت سے دوست گولڈ میڈلسٹ ہیں اور کچھ کماتے نہیں. تو شاید اس دنیا میں آپ کما سکیں گے نہیں, اس دنیا میں شاید فائدہ ہو یا نہ ہو سکتا ہے فائدہ, لیکن آخرت میں تو اس کا فائدہ ہی نہیں. اگر وہ تعلیم آپ کے رب کی طرف لے کے جاتی ہے, آپ کو اللہ کی طرف قریب لے جاتی ہے, انشاءاللہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی, اس دنیا میں بھی فائدہ ہے. آپ کو لگے گا فائدہ نہیں ہے, امیجیٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے ارے میرا بیٹا تو بہت کم کماتا ہے, صرف 10,000 روپے کماتا ہے یا 50,000 کماتا ہے, لیکن مین کمانا تو آخرت میں, اس دنیا میں نہیں. ہم ہماری زندگی بسر کرتے, جیسا ہم کماتے ویسے کپڑے پہنتے, جیسا ہم کماتے ویسے گھر میں رہتے, جیسا ہم کماتے ویسے جوتے پہنیں گے, گاڑی رکھیں گے. ہمارا پورا مقصد ہے زندگی میں کمانا. یہ بالکل غلط مقصد ہے. اور اس تقریر میں نے ہماری زندگی کا مقصد, ہمیں جیسا زندگی بسانے کا آپ کا پلان ہے اس طریقے سے کماؤ نا. مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مہینے میں صرف $500 کافی ہے میرے اور میری بیوی کے لیے. $500 مطلب آپ ملٹیپلائی کریں گے کتنا ہوتا ہے, 1.5 لاکھ روپے. مجھے جینے کے لیے کتنا چاہیے؟ 1.5 لاکھ روپے میرے اور میری بیوی کے لیے زندگی بسر کرنے کے لیے, جس کے اندر جب بھی میرے گھر پہ آتے ہیں مہمان, کئی مہمان آتے ہیں, اس میں بھی ہو جاتا ہے. دعوتی کام کے لیے اللہ کے میں جاتا ہوں تو میں ٹکٹ لیتا ہوں, ایئرپلین کا خود لیتا ہوں, ہوٹل کا, وہ الگ بات ہے. لیکن میری پرسنلی زندگی بسر کرنے کے لیے $500 کافی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے. تو رحیم کیا ہونا چاہیے؟ $500. یہاں تو اکثر لوگ $500 تو کماتے ہوئیں گے نا. اگر زیادہ پیسے کیا کرو, اللہ کے راہ پہ لگا دو. اگر میرا ایم ہے کہ میں روز روزہ خریدوں گا, اللہ نے مجھے اتنی انکم دیا کہ میں روز روزہ خرید سکتا ہوں, کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ میری چھوٹی ٹویوٹا ہے, انووا گاڑی کافی ہے. اب اللہ کو بھاگیدار بناؤ اپنے بزنس میں, اور جب اللہ کو بھاگیدار بناتے تو چھوٹا بھاگیدار تو بنا نہیں سکتے نا, چھوٹا پارٹنر ہوتا ہے منیمم 51%. تو میں نے بیٹے کو کہا 2 سال پہلے منیمم 51% اللہ کے راہ میں دینا. میں تو ویٹرن ہوں, ویٹرن مطلب پرانا ہوں, میں تو زیادہ دیتا ہوں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی آپ کی زندگی میں ترقی کرتا ہے. ابھی آپ لوگ کیوں ادھر آئے؟ کس کی وجہ سے؟ اللہ نے محبت ڈالا آپ کے دل میں میرے وجہ. میں کیا ہوں؟ میں تو ناچیز ہوں. اگر میں سب سے بڑا ڈاکٹر بنتا تھا دنیا میں تو بھی اتنی پبلک نہیں آتی تھی جتنی آپ دیکھیں بادشاہی مسجد میں, برابر. میں بڑا مقرر نہیں ہوں,
یہ اللہ نے آپ کے دل میں میرے لیے محبت ڈالی تو آ گئے آپ. کیونکہ اللہ کا باقیدار ہے. ہم سمجھ رہے. تو اکثر لوگ سوچتے ہیں میں کیا کروں, میں MBA کروں, یہ کروں, سوچنے کے لیے کہ کیا میں کروں زندگی میں. تو ماشاءاللہ سیالکوٹ میں تو کافی امیر لوگ ہیں. ہمارے اس میں کیا ہوتا ہے, مسلمان میں بچہ فیل ہوتا ہے, 1 بار 2 بار 3 بار فیل ہو, حافظ قرآن بناؤ, مدرسہ میں ڈالو. ہم اپنے جو ریجیکٹ سوسائٹی کے, ان کو دین کو پھیلانے کے لیے بھیجتے ہیں. اگر آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے اس کو ڈالو دین کے کام میں نا. اگر آپ کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے, MBA پاس کر سکتا ہے, ہم ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریجیکٹ کیوں دیتے, کیوں ریجیکٹ دیتے؟ ایسا نہیں کہ ہمارا میڈیکل کا دھندا اچھا نہیں تھا تو میں دین میں آ گیا. ماشاءاللہ میرے والد تو, میرے بھائی بھی بہت اچھا سکسیسفل بزنس تھا. بولے اللہ کی راہ میں آپ کو کمانے کی ضرورت ہی نہیں, ہم دے دیں گے آپ کو, تو بسم اللہ کر لیے ہم. تو آج جو ہمارے ادارے ہونا چاہیے, ہمارے ادارے مغربی ادارے سے بہتر ہونا چاہیے. ایون ٹیکنالوجی میں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, آپ 8ویں 9ویں صدی پڑھیں گے تاریخ, اس میں یورپینز کہتے تھے یہ دور اندھیرے کا دور ہے, ڈارک ایجز. انگلش میں کہتے ہیں ڈارک ایجز, اندھیرے کا دور. کس کے لیے؟ یورپین کے لیے, دنیا کے لیے نہیں. جتنی ترقی دنیا نے 8ویں صدی 8th سینچری اور 9th سینچری میں کی, لیکن کس نے ترقی کی؟ ہم مسلمانوں نے. ہم مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر تحقیق کرنا ہے, آپ کے لیے لازم ہے کہ عربی زبان سیکھیں. تو غیر مسلم عربی زبان سیکھتے تھے تحقیق کرنے کے لیے. آج ہم کیا زبان سیکھتے؟ انگریزی سیکھتے کیا نہیں؟ میں نے بھی سیکھا. انگریزی سیکھنا حرام نہیں ہے. ہم انگریزی زبان سیکھتے تو کہ ہم ترقی کر سکے. میں نے بھی میڈیکل ڈاکٹر کی ڈگری کی. سوچا تھا کہ سب سے بہترین پیشہ ڈاکٹر ہے, بیماروں کو صحت دیتا ہے, لوگوں کی جان بچاتا ہے. تو میرا مقصد تھا ڈاکٹر بننے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا. اچھا پیشہ ہے, لیکن سب سے بہتر نہیں. جب میں دیدہ صاحب کو ملا اور قرآن مجید کے قریب آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں, سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں. تو سب سے بہترین پیشہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں لکھا ہے دائی کا. ایک دائی کا پیشہ جتنے بھی پیشے آج دنیا میں ہیں اس سے بہترین ہے. اور ہم, افسوس کی بات ہے کہ اس پہ توجہ ہی نہیں دیتے. کتنے ہمارے پاس کالج ہے دائی بنانے کے لیے. پاکستان میں کتنے دائی بنانے کے لیے. میں اسلامی کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں. دائی مطلب خصوصاً غیر مسلم پہ دعوت دینے کے لیے کتنے کالج تھے پاکستان میں, کتنے سیالکوٹ میں. سب سے بہترین پیشہ اللہ کا ہے دائی. کتنے کالج تھے آپ کے پاس؟ ہم نے اسکول قائم کی تھی بمبے میں, اسلامک انٹرنیشنل اسکول, تعلیم دونوں جہاں کے لیے. اگر پاس ہوئیں گے تو آپ کو ڈگری ملیں گے IGCSE. IGCSE آج کل دنیا میں سب سے پھیلی ہوئی مانی ہوئی آکسفورڈ. تو لوگ یہ نہیں کہیں گے مسلمان کی ڈگری ہے کہ انڈین ڈگری ہے. IGCSE A لیول مانی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی, عربی اور انگریزی پہ. عربی کیونکہ زبان قرآن مجید کی آخری کلام کی, اور انگریزی کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. دونوں میں بچپن سے 3 سال کی عمر سے عربی زبان سکھاتے, انگریزی سکھاتے. میرا بیٹا جو فارغ ہے اس کی اردو کمزور ہے. بچپن سے لے کے A لیول تک کے 12ویں تک کے صرف عربی اور انگریزی زبان میں تعلیم ہوں, اور بعد میں بیچلرز 7 سال سعودی عرب میں صرف عربی میں, انگریزی نہیں. ماسٹر بھی جب ملیشیا میں 2 آپشن تھا, انگریزی میں کرو یا عربی میں. تو میرے بیٹے نے کہا انگلش تو بات کرتے رہتے, عربی بھی کرتے, لیکن عربی میں کنٹینیو کی.
यानी 11 साल सिर्फ अरबी जबान में। ये अरबी जबान कुरान की है। अगर आपके कुरान की जबान पे महारत पाए, लुगा फुसा सीखे और इल्म जो हासिल करेंगे वो अनकंपेरेबल है। तो अफसोस की बात है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में हम इतने खुश है या इतने इम्प्रेस्ड या बोल सकते कि अंधविश्वास हमें है मगरबी तालीम में कि उसको डिट्टो सिखाते। हम क्या करते, मगरबी तालीम को लेते, उसको इस्लामाइज करते। अगर मैं कहूंगा बिग बैंग, हमारी कायनात कैसे आई, तो कहेंगे बिग बैंग थ्योरी 1973 में 2 साइंटिस्ट लोग को अवार्ड मिला था। हमारी कायनात कैसे वजूद में आए, एक बड़ा धमाका था, फिर बाद में उसमें आए गैलेक्सीज, फिर आए चांद, सूरज, ये धरती। ये कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कान तरकना फतकनाहुमा। दे आप वो देखते ने, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर देखते नहीं कि हमने पूरी कायनात एक थे और हमने धमाका किया, फतकनाहुमा। ये जो बिग बैंग लिखा है, जो हमको पता चला 50 साल पहले, 60 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है। हम जब मुसलमान बच्चों को सिखाते हैं अपना मुसलमान फखर, मुसलमान है, उसको फखर होता है मुस्लिम। आज मुस्लिम कहने को लोग डरते, दाढ़ी रखने से डरते। क्यों? मुस्लिम मतलब। तो हमें हमारे बच्चों को फखर के साथ ये कहना चाहिए इस्लामिक एजुकेशन, मुस्लिम एजुकेशन, तालीम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फर्ज कराई, अल्लाह के रसूल ने फर्ज कराई, वो बेसिक दीन के बारे में है। और उसके बाद असरी तालीम, दुनियावी तालीम अगर हासिल करते आप, वो तालीम जो आपको अल्लाह के करीब ले जाती है, वो तालीम मुस्तहब हो जाती है, यानी सुन्ना हो जाती है। लेकिन वो तालीम आप भेजते अपने बच्चों को अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, फिर 3 साल के बाद वो बाप आता है, जाकिर भाई जरा हिदायत दो मेरे बच्चों को, आपका फैन है। क्या हो गया? वो भाग गया। क्या कर रहा है? जिना कर रहा है। क्या कर रहा है? ड्रग्स ले रहा है। क्या कह रहा है? मेरे बेटे को लड़की बनने का है। ये कहेगा मेरी बेटी आपकी फैन है, उसको लड़का बनने का है। क्या हो गया? और यहां मिसाल ने बिलियनर्स के बच्चे। पहले अगर 50 साल पहले कोई गल्फ कंट्री से अगर अमेरिका जाता था तो 100 में से 1 भी नहीं भटकता था। आज तो 25% से ज्यादा भटक जाते हैं। एक चीज है कि हमें सही चीज की इज्जत देना चाहिए, कदर करना चाहिए। दूसरी चीज, हम हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारी सिटी में ऐसे इदारे कायम करें कि लोग बाहर जाना भूल जाए। हमारे स्कूल में तो लाइन लगती है, हमारी फीस भी होता है, लाइन लगती है। आप कोई भी इदारा कायम करो, उसमें 10 गुना ज्यादा एप्लीकेशन होना चाहिए, तो आपका इदारा लेवल का है। आपके पास 100 सीट है तो 1000 एप्लीकेशन आना चाहिए। इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, लोग आपकी कदर करेंगे। आप ऐसे इदारा कायम करो, अगर 100 सीट है तो 1000 एप्लीकेशन आना चाहिए। 100 सीटें 100 एप्लीकेशन आ रहे, फायदा ही क्या? आप ऐसा मयार कायम करो। और ये सियालकोट के लिए बहुत आसान है, माशाल्लाह, बड़े बड़े तुज्जार हैं, ताजिर है, बहुत आसान है। ऐसे इदारे कायम करो कि लोग भूल ही जाए बाहर जाने। और जो अंग्रेजी जबान में तालीम है, मैं कहता हूं ना कि हराम है, अच्छी बात है, लेकिन उसको इस्लामाइज करो। इस्लामाइज मतलब अगर कुरान हदीस के खिलाफ है तो उसको बोलो गलत है, डिट्टो रिपीट करने की जरूरत नहीं। जो अच्छा है बोलो, जो नहीं अच्छा उसे छोड़ दो। तो अगर ऐसे इंस्टीट्यूट हम कायम करेंगे जिसमें क्वालिटी है, कम करो लेकिन क्वालिटी करो, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह फिर से हमारी कौम ऊपर आएंगे। आज की तारीख में हम 25% से ज्यादा है दुनिया में। 8 बिलियन में से 2 बिलियन से ज्यादा मुसलमान हैं। 2 बिलियन 2 अरब होते, 2 अरब
कभी भी दुनिया में, कभी भी हिस्ट्री में मुसलमान इतनी तादाद में दुनिया में थे ही नहीं। ये हालत क्या है, सब जगह पिटे जा रहे हैं हम फुटबॉल की तरह, ये लात मार रहा है, वो लात मार रहा है, हमारा वजूद ही नहीं है, हमारी कीमत ही नहीं। ये इसीलिए क्योंकि हम मुसलमान कुरान और हदीस को छोड़ दिए। पहले 7वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी में हम मुसलमान ऊपर थे क्योंकि हम कुरान और हदीस से करीब थे। आज के तारीख में हम कुरान और हदीस से दूर जा चुके, इसीलिए हालत है हमारी। इंशाअल्लाह हम फिर से अगर कुरान और हदीस के करीब आए, उस पे अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में वापस से चोटी पे पहुंचेंगे। आज के तारीख में मुसलमान घबराता अपने आप को मुस्लिम कहने के लिए, दाढ़ी रखने के लिए, टोपी पहनने के लिए, ढकने के ऊपर पहनने के लिए। आप अपना मयार ऊंचा करो, लोग आपके पीछे भागेंगे। आप कुरान और हदीस के करीब आओ, कुरान का पैगाम फैलाओ, वो गैर मुस्लिम भी आपकी इज्जत करेगा। हमारे पास जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत की किताब थी कुरान मजीद, वो काफी है हमें रहनुमाई के लिए। उसके ऊपर अगर अमल करेंगे, उस पर तहकीक करेंगे, तो इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से चोटी पे पहुंचेंगे। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे कि कुरान और सही हदीस पे अमल करे, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हम सबको इंशाअल्लाह जन्नत में साथ में उठाए। वाखिर दावाना। नाज़रीन, हमारे माशरे की बदकिस्मती और अलमिया ये है कि हमारा माशरा समझता है कि आलिम या स्कॉलर सिर्फ वही बनेगा जो कि किसी गरीब खानदान से होगा और किसी मदरसे में उसको डाल दिया जाएगा और मदरसे में वो कुरान और हदीस पढ़ेगा और वहाँ से वो आलिम बन जाता है या मौलवी बन जाता है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं है। आप अगर हमारे माशरे में बहुत से उलमा इकराम को देखेंगे तो उनका बैकग्राउंड बहुत ही बेहतरीन और एलीट क्लास का था। अगर डॉक्टर जाकिर नाइक की बात करें, इनका पहले से ही इनके वालिद का बहुत बड़ा बिजनेस था, ये बहुत ज़्यादा अमीर थे। इन्होंने इस्लाम के रास्ते में या इस्लाम की तबलीग करके पैसा कमाया नहीं, बल्कि जो इनके पास था इन्होंने वो भी इस्लाम की राह में लुटा दिया। इनके वालिद साहब ने जो कमाया इन्होंने वो भी इस्लाम की राह में, इस्लाम की तबलीग करने के लिए, दीन की तबलीग के लिए वो वक्फ कर दिया। तो नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही उलमा इकराम बनते हैं जिनका बैकग्राउंड कोई लोअर क्लास से होता है या मिडिल क्लास से होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पाकिस्तान के उलमा इकराम को भी देखें तो अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर की बात करें या दीगर मसालिक के लोगों की बात करें तो उनमें बहुत से उलमा इकराम ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर और बड़े तगड़े घराने के हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह की राह में तबलीग को तरजीह दी, बजाय कि वो किसी दुनियावी शोबाजात में या दुनियावी मामलात में दुनियावी जो प्रोफेशन है उनको ज्वाइन करते। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है हमारे माशरे की। यही वजह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, फिर वो कहते हैं भाई हमारा बेटा मौलवी बनेगा, हम क्यों बेटे को मौलवी बनाएंगे, हम तो बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर या IT के शोबे से या मुख्तलिफ CSS करवाएंगे या हम CA करवाएंगे। तो बिल्कुल उनको MBBS भी करवाना चाहिए, इंजीनियरिंग भी करवानी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएं, IT करवाएं, CSS करवाएं। लेकिन नाजरीन, इतना पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि उनकी औलाद या उनका बेटा या बेटी इस्लाम से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पाकिस्तान में अगर कोई दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो जो दुनियावी तालीम हासिल करने वाले लोग हैं या तालिब इल्म हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनका दीन क्या है, उनका मज़हब उनको क्या कहता है। नाज़रीन, एक तरफ है कि मज़हब के बारे में कम से कम जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ ठीक है भाई, कोई इंसान कितना फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले अल्लाह के दीन को जानना, अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की अहदीस क्या है, इस बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आज आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जो तालिब इल्म पढ़ते हैं, उनसे आप पूछ लें कि भाई इस्लाम के अकायद या अरकान कितने हैं, यकीन मानिए, ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस्लाम के अकायद का या इस्लाम के अरकान का ही नहीं पता। उनको यही नहीं पता कि कितने अरकान हैं या कितने अकायद हैं।
تو اندازہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. ان کو بیسک جو نالج ہے اسلام کی اس کا بھی نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ کم از کم دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے یا اپنے بچوں کو کروانی ہے تو کروائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسلام کی تعلیمات بھی دیں. اسلام کے بارے میں کیا جو معاملات ہیں یا اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں بھی ان کو کم از کم بیسکس تو آنے چاہیے، لیکن ہمیں بیسکس بھی نہیں بتائے جاتے. کافی عرصہ پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا. انٹرویو میں جو یوتھ تھی اس سے میں نے سوال سمپل کیا کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ارکان اسلام کتنے ہیں، اسلام کے عقائد کتنے ہیں. یقین مانیے ان میں سے 90% جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اور اوپر سے یہ کچھ دو چار قسم کے سو کالڈ صحافی، کچھ سو کالڈ اسکالرز اور کچھ سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکر، ان کا دماغ زیادہ ہی خراب ہو گیا ہے. یہ کسی اوقات کے مالک نہیں تھے، ان کو کوئی 2 ٹکے مل گئے ہیں، کوئی جیبیں بھر گئی ہیں، امیر ہو گئے ہیں تھوڑے سے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر اب ہم لبرل ماڈرن جو کلچر ہے یا مغربی کلچر ہے اس کی بات نہیں کریں گے تو پھر تو ہمیں لوگ کہیں گے بھائی ابھی بھی یہ چھوٹا ہی ہے. تو وہ مغربی دنیا کو یہ بتانے کے لیے بھائی ہم بھی آپ جیسے ہیں، تو وہ اسلام کے بارے میں جو اسلام کے احکامات ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور اگر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے کبھی اسلام کی بات کر بھی لیتے ہیں تو وہ مغربی دنیا کو خوش کرنے کے لیے، مغربی ممالک کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے خلاف ہی ہو جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف ہی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر اسلام کی بات کی ہی کیوں. تو ناظرین ایسے لوگوں کا سدباب ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کا پوری جو عوام ہے ان کو شناخت کرنی چاہیے اور ان سے جان چھڑوانی چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.